السلام علیکم ڈیئر ممبرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو جن جن لوگوں نے میری صحت کے لیے دعا کی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ ایک کویسچنز آج صبح بھی ایک ممبر نے پوچھا مجھ سے، اس سے پہلے بھی 2-3 بار پوچھ چکے ہیں کہ جو کہ سکستھ سوشل اسٹڈی میں ہے، بلکہ آپ جنرلی بھی اسے سوشل اسٹڈی کے حوالے سے لے سکتے ہیں اس کویسچن کو۔ یہاں پہ الیگزینڈر کی تاریخ پیدائش لکھی گئی ہے کلاس 6 ہسٹری میں۔ الیگزینڈر واز بارن ان 356 BC۔ اس کے بعد دوسرے MCQs اسی الیگزینڈر پہ۔ الیگزینڈر کیم ٹو انڈیا ان 327 BC، اور اس کے بعد الیگزینڈر کی ڈائڈ کے جو ڈیٹ ہے، الیگزینڈر ڈائڈ ان 323 BC۔ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ سر یہ تو جو ایئرز ہیں وہ ریورسلی جا رہے ہیں، مطلب 356 میں پیدا ہوا، 327 میں انڈیا آیا اور 323 میں وہ وفات پا گیا۔ یہ تو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ 323 سے ہم 356 کی طرف جاتے۔ تو یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ کا ہے BC اور AD میں فرق۔ یہ دو ٹاپک یا کنسیپٹ ڈیٹس کے حوالے سے اگر آپ سیکھ لیں تو یہ مسئلہ آپ کو پیش نہیں آئے گا۔ تو آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی پیپر پین پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کہ یہ ڈیٹس جو ہیں یہ آگے کی طرف سے پیچھے کی طرف کیوں آ رہے ہیں، تو اس پہ ہم ابھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو 2 الفاظ آپ کو ضرور سیکھنے ہوں گے، BC اور AD، جو کہ ہم تاریخ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سوشل اسٹڈی میں ہمارا ان 2 الفاظ سے ہسٹری میں بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ تو BC جو ہے یہ مخفف ہے بیفور، B اسٹینڈس فار بیفور کرائسٹ، اور AD جو ہے یہ اسٹینڈز ہوتا ہے، اس کی مخفف ہے انو ڈومینی۔ یہ 2 الفاظ ہیں AD اور BC، انہی 2 الفاظ سے نکالا گیا ہے۔ یہ اصل میں ان الفاظ کا مخفف ہے۔ بیفور کرائسٹ سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اور آنو ڈومینی لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ان دا ایئرز آف دا لارڈ، ان دا ایئرز آف دا لارڈ، ان دا ایئر آف دا لارڈ۔ اس کا مطلب آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، اس سے مراد ان دا ایئر آف لارڈ، اور ہم اس سے مراد لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد۔ یہ ہم بعض ٹیچرز ہمیں غلط پڑھاتے ہیں، AD کا مطلب آفٹر ڈیتھ نہیں، بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا زمانہ ہے۔ اچھا، ہوا کچھ یوں کہ ایک پوپ تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ انسانی تاریخ کو لکھنے کے لیے جب ہمیں ڈیٹس یا یوں کہہ لیں کہ کیلنڈر کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے یہ کیا کہ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کیونکہ وہ پوپ تھے، عیسائی تھے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو 0 کے طور پر لے لیا، اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے یا جو واقعات واقع ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، وہ اگر 1 سال پہلے ہوئے ہیں تو 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، اس طرح 5 سال پہلے، 6 سال پہلے آگے بڑھتے جائیں۔
اور جو واقعات عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہوئے وہ اس طرف عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 1 سال بعد، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، اس طرح. لیکن ٹائم جو تھا وہ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں تھا، ٹائم، کیونکہ ٹائم پیچھے کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ ٹائم آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، ریورس یہ نہیں ہوتا. تو اس کو ہم اس ایرو ہیڈ سے ڈینوٹ کریں گے. اب الیگزینڈر کا جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہم یہاں پہ فار ایگزامپل لیتے ہیں. جو الیگزینڈر کا تاریخ پیدائش 356 بی سی، 356 بی سی، بیفور کرائسٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 356 سال پہلے الیگزینڈر پیدا ہوا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 327 بی سی، مطلب 327 سال پہلے وہ انڈیا آیا. آپ نوٹ کر سکتے ہیں جو ہم اس طرف آئیں گے تو ہم زیادہ سے کم انچے کی طرف آئیں گے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6 5 4 3 2 1، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش واقع ہو جاتی. تو اور الیگزینڈر کا جو ڈیتھ تھا وہ 323 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے وہ ہلاک ہوا. تو اب جو واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے کہ کوئی واقعہ ہوا، مطلب فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے مشہور کوئی ہم لیتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 2 سال بعد پیدا ہوا، 4 سال بعد اس نے فلاں جگہ پہ حملہ کیا، اور 5 6 7ویں سال وہ فار ایگزامپل یہ ہم لیتے ہیں 7ویں سال وہ کسی جنگ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہاں پہ جب ہم آگے جائیں گے تو ڈیٹس جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اس سے اس طرف آئیں گے تو کم ہوتے جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش واقع ہو جاتی ہے، اور جب ہم آگے جائیں گے تو یہ ڈیٹس بڑھتے جائیں گے. اور جیسے ابھی ہمارا اس سے پہلے جو ایئر تھا وہ 2021 تھا اے ڈی، اب ہم 2022 اے ڈی میں داخل ہو چکے ہیں، پھر 2023. تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ فرق ہے بی سی اور اے ڈی میں. امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. ڈیٹس پہ بات چلنے کے لیے تو تھوڑا بہت اے ایچ یا ہجری پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. ہجری کون سا کیلنڈر ہے؟ یہ اصل میں اسلامک کیلنڈر ہے، جو کہ اس کو ہم لونر کیلنڈر بھی کہتے ہیں. یہ چاند کو دیکھ کر ہم نئے مہینے کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کو لونر، اور اس کو سولر کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اے ڈی کو، اور ایچ یا ہجری کو لونر کیلنڈر بھی کہتے ہیں. ایچ سے مراد یہاں پہ کیا مسلمانوں نے کہ تقریباً 14-20 سال بعد، آئی تھنک 17 سال بعد، خلیفہ جو 4 گزرے ان میں سے ایک نے یہ کیلنڈر بنایا. تو میں ڈیٹس فی الحال بھول گیا ہوں، نام بھول گیا ہوں. تو انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم واقعہ ہجرت مدینہ تھا، ہجرت مدینہ. تو جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، اس کو انہوں نے زیرو کے طور پر لیا. یہ آریجن یا بنیاد ہے. اس سے آگے اگر اب ہم جائیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد، 3 سال بعد، ابھی 1427-28 آئی تھنک، پتہ نہیں یہ چل رہا ہے، تو 1400 سال بعد. یہ ہم کیا لیتے ہیں، وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تھی، یہ ہم وہ تاریخ اس دن سے وہ تاریخ گنتے ہیں. جو سال پورا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے سال بعد، اتنے سال بعد. تو یہ آفٹر ہجری اے ایچ
اسٹینڈس فار آفٹر ہجرت کے اتنے سال بعد. تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کی، اور مزید کنفیوژن اس ٹاپک میں آپ کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سی ممبرز نے گزشتہ سال بھی اس پہ مجھے بار بار ایس ایم ایس کیے تھے کہ سر یہ یہاں پہ آپ نے غلطی کی ہے MCQs میں، اور اب بھی وہ بار بار کر رہے ہیں مجھے ایس ایم ایس. 6th ہسٹری میں اس کا ذکر ہے الیگزینڈر کا، تو وہ بار بار الیگزینڈر کا اسکرین شاٹ مجھے سینڈ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک آپ لوگوں کو اب وہ کلیئر ہو چکا ہوگا.